یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، باقی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے۔ باقی کیا ہے؟ لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ثناء و تعریف کا لائق وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ سب پر قادر ہے۔ اور کوئی قادر کیا ہوگا؟ حمد و ثنا کا لائق، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، تم خود مخلوق ہو، پیدا شدہ ہو۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ انسان قابل تعریف بنتا ہے جب اس میں تعریف کی لیاقت آ جاتی ہے، اور وہ ایمان ہے، نیک اعمال ہے۔ آگے چل کر کہا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر، اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے جو قرآن۔ اور پھر جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کی بدبختی اعمال بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، نیک عمل کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے آپ سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جتنی تکلیفیں، رنجشیں، غم، صدمے، اوہام، پریشانیاں آتی ہیں بحکم الہی آتی ہیں۔ لیکن ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ایمان کی وجہ سے اس کا دل مضبوط رہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رضا الہی ایک عظیم دولت ہے مسلمان کی۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اور طریقہ کیا ہے اس مرہم کے حاصل کرنے کا؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ فإن تولیتم، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو کھل کر پہنچانا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی آپ نے تسبیح، تحمید، تکبیر، تبجیل، تقدیس بیان کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر سہارا کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اگر اللہ پر سہارا نہ ہو تو کس چیز پر ہوگا؟ بیوی پر ہوگا، بچوں پر ہوگا، مال پر ہوگا، تینوں کو ایک کی گڑچے میں کہہ دیا کہ یہ سب فتنے سے خالی نہیں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد خالص دشمن ہیں، فاحذروہم، ان کے شر سے بچو۔ اور پھر سفارش بھی فرمائی کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی تو بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ اشارہ ہے کہ آپ سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ سے زیادہ قادر تو آپ نہیں بیوی یا بچوں پر، جتنا خدا آپ پر قادر ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تو نری آزمائش ہے۔ مال کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، اولاد کے لیے آدمی آگے تو بڑھتا ہی ہے، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے الولد مجبنۃ مبخلہ، اولاد بزدلی اور بخل پیدا کرتی ہے۔ اے بچوں کے کام آ جائے گا، آپ اتنا نہیں کر سکتے، یہ وہ ککو بکو سندر بکو۔ حالانکہ اسی میں اولاد کی تباہی ہے جو آپ بخل کر رہے ہیں، اسی میں اہل خانہ کے ساتھ دشمنی بھڑکا رہے ہیں جو آپ شریعت کی طرف پیٹ کر رہے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اجر عظیم ہے۔ وہ دینے پر آئے تو بال بچے بھی سیراب ہوں گے، اہل خانہ بھی عزت سے رہیں گے، نسل در نسل خوش و خرم ہوں گے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔
علماء دین کہتے ہیں تکلیف مالائے طاق نہیں ہے، یعنی احکام شرع حد بشر میں داخل ہے، حد بشر سے باہر احکام نہیں ہوتا۔ اس لیے عمران بن حسین کو آپ نے کہا صلی قائما ان استطعت فإن لم تستطع فصلی قاعدا تؤمی ایماء، جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ، یہ اشارے سے پڑھو۔ وجعل ایماءک لسجودک اخفض من ایمائک لرکوعک، اور سجدے والا اشارہ رکوع سے بڑھا دو۔ فقہا کہتے ہیں اگر رکوع اور سجدے کا اشارہ ایک جیسے رہا نماز نہیں ہوئی، دونوں رکنین عظیمین ہیں اور اس کے درمیان فرق جلی ہے۔ چند دن جب گزر گئے تو پیغمبر مصطفیٰ و ولی اللہ المرتضی و امینہ علی وحی السماء پھر عیادت کرنے آئے۔ فرآ حطبا یسجد علیہ، آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑی پر سجدہ ہو رہا ہے، آپ نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ فرما بھی اٹھایا، دور پٹخ دیا، اور میں اشارے سے نماز پڑھو، ڈنڈے سوٹے نہ رکھو۔ کچھ دنوں بعد حضرت پھر تشریف لائے، تکیہ پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ بھی اٹھا کے دور پٹخ دیا۔ اس حدیث کو جمال ذیلی نے نصب الرایہ میں، صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں، ابن الحمام نے فتح القدیر میں، ابن نجیم نے بحر میں، اس کے چھوٹے بھائی نے نہر میں، اور عثمان ذیلی نے تبیین میں، تمام معتبرات میں درج کیا ہے۔ ابن عابدین کو یہ حدیث سرے سے ملی نہیں، تب جا کے اس نے تکیہ پر نماز کو جائز کہا۔ اگر یہ حدیث مل جاتی تو ہرگز غلط فتویٰ نہ لکھتے۔ مجال نہیں عالم اور مفتی کا کہ وہ نبی کے خلاف فتویٰ لکھے۔ امت پوری پابند ہے کہ نبی پر پکا ایمان، علم اور عمل دونوں کا ہو۔ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ سامنے لگ کر رکھا ہوا تھا میز، آپ نے کہا جب یہ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا دو گے، کیونکہ شریعت میں تو معذور کے لیے اشارہ ہے، اشارہ رکوع کے لیے یوں ہے اور سجود کے لیے یوں ہے، فرق دونوں میں کرنا پڑے گا۔ فرق بین الایمائین فرض، فقہا کہتے دونوں اشاروں میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وَلَوْ تَسَاوَا مَا صَحَّتْ صَلَاۃٌ، اگر دونوں برابر ہو گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی، لیکن سجدے میں کرسی رکھنا ہو، میز بنانا ہو، بینچیں لگانا ہو، یہ سب کے سب شریعت کی خلاف ورزی، بیمار ہونے کے باوجود بغاوت اور شیطان کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ نہ سامنے تکیہ رکھ سکتا ہے، نہ سامنے کوئی میز اور بینچ رکھ سکتا ہے، نہ اس قسم کا کوئی لکڑ ڈنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اٹھا کے پٹک چکے ہیں۔ 18 کتابوں کے حوالے سے قاسم ابن قطلوبہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی الرسالہ میں۔ خیر یہ میں نے مختلف علماء کو سمجھایا۔ حضرت مولانا مفتی حمید اللہ جان لاہور والے بہت بڑے بزرگ، محقق عالم، کوہ مشق فقیہ، تجربہ کار مفتی، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ تکیے پہ نماز ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابن عابدین نے حدیث کے خلاف لکھا ہے، اس لیے وہ عبارت مردود ہے۔ اور پھر میں نے پوری گفتگو کی، حضرت نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ کمال ہے، کہ واضح عبارت کے ہوتے ہوئے کیسے سامنے بینچ یا کرسی یا کوئی چیز رکھی جائے گی۔ یہ جو مسلح تھا یہ علم کا مسلح تھا۔ فَالْأَعْلَمُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، نور الرضا سے لے کے ہدایہ تک اور بنایا اور عنایہ سے لے کر مبسوط و محیط تک کتابوں میں لکھا ہے، اور محدثین بھی متفق ہے۔ بخاری کہتے ہیں اہل العلم والفضل احق بالامامہ، علماء ہی فضیلت والے ہیں، وہی نماز پڑھایا کریں، یہ اور کسی قاری حافظ کے بس کی بات نہیں ہے
کہتے ہوئے ایک مسجد میں قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور پھر کچھ لوگوں نے کہا ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی، تو قاری صاحب لوگوں سے پوچھتے ہیں اب بھائی جلدی فیصلہ کرو کہ ہوئی یا نہیں، اگر نہیں ہوئی تو پھر پڑھا لوں اور اگر ہوئی ہے تو میں جاؤں. یہ قاری صاحب ہے. پرتگال پریوتٹیزر شغال گدڑ جائز. اب یہ ایسے لوگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے امامت تھی. تو نبوت کی توہین ہے، منصب علم کی سراسر نافرمانی ہے. مسائل تو مسلح سے ہوں گے. ایک دفعہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، پیچھے بعض نمازیوں کا خیال تھا کہ شاید ایک رکعت کم ہوئی. محمد انور شاہ پڑھا رہا تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا کیا بات ہو رہی ہے. میں نے بتایا. اس نے کہا میں اپنے رکوع جتنے لے کے آیا ہوں 20 وہ پورے ہیں، نہ ایک رکوع زیادہ ہے نہ کم ہے، تو رکعت کیسے کم ہو گئی. میں نے کہا جب امام علی القطع والیقین ہو قوم کا کوئی اعتبار نہیں. چل اللہ اکبر. ضروری ہے کہ مسلح پر جو قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، اس کو فقہ پر بلیغ نظر ہو، اس کو مسائل میں تبحر حاصل ہو. یہی تو میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ وقت مت ضائع کرو، کتابوں میں مہارت پیدا کرو. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، جزیات اور فروع یہی سے ضبط کر لو. سارا علم پر ایک وقت میں نہیں حاصل ہوگا. ابھی سے آپ درسی کتابیں، اس سے متعلق حواشی، اس سے متعلق شروع، یہ آپ دیکھتے رہے جب فضیلت حاصل ہو جائے گی تو کہیں بھی بیٹھ جائے آپ شامی و ہندیہ کا مطالعہ کریں. تخصص ہے، تخصص کے پیچھے کسی روٹی خور کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض ٹیزن طلباء یہاں پڑھ کر کے پھر کہیں اور جا کے کون سلیرا الگ خریز ہوا دل تا ترمذی و بخاری کی کوئی مسئلہ دنیا کا چاہا بیان شوی نہ. اب جن سے آپ تخصص پڑھتے ہیں ان کے باپ دادے کو بھی علم کی ہوا نہیں لگی. وہ علم کیا جانتے ہیں؟ خدا کسڈبی سو. اچھا تپوس کو مورد سنم دے ودا وینا الدجاجۃ المخلات، مرغی کوچہ گشت. تو بعض طلباء بھی دی کی کوچہ گشت ہے. سال یہاں گزارا، پھر سال وہاں گزارا، پھر وہاں گزارا، پھر وظیفہ دیکھتے ہیں، پھر مراعات انا للہ و انا الیہ راجعون. جب علم بھی دنیا کے اغراض کا تابع ہوا لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جائے. اس لیے تو علم آتا ہی نہیں. علم اور یہ دور دور ہے بالکل. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل، احسان، مہربانی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. اللهم صل وسلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین فی اطراف الارض واکنافها لا سیما فی دیار الکفر ومدن الالحاد والزندقہ یا الہ العالمین. اللهم احفظنا واحفظ شعائر الدین واحفظ المدارس الدینیہ والمساجد الاسلامیہ مراکز التوحید ومعادن السنن. اللهم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین. اللهم انا نسألك الصحة والشفاء العاجلة والأمانة والعافية والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشفنا واكفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ. سبحان ربک رب العزة